بڑی خبر ہے، عزیر بلوچ کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عزیر بلوچ کے ایرانی اور بھارتی خفیہ ایجنسی سے روابط ثابت ہو گئے ہیں۔ عزیر بلوچ نے بھارت اور ایران کے متعدد خفیہ دورے بھی کیے۔ عزیر بلوچ کے حوالے سے کئی شواہد بھی سامنے آئے ہیں، اور انہی نئے شواہد کی روشنی میں مقدمات فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ عزیر بلوچ پر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ عزیر بلوچ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، اور اسی حوالے سے فوجی عدالتوں میں اب یہ مقدمات بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عزیر بلوچ کے ایرانی اور بھارتی خفیہ ایجنسی سے رابطے ثابت ہوئے ہیں، اور عزیر بلوچ نے بھارت اور ایران کے متعدد خفیہ دورے بھی کیے ہیں۔ اسی ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار شاہد مسعود صاحب نے ہم نے ان سے رابطہ کیا، ان سے بات کریں گے۔ شاہد مسعود صاحب، کہیے گا، اس معاملے کو بارہا اپنے پروگرام میں اٹھایا ہے، اور اب یہ پیش رفت سامنے آ گئی ہے، منظر عام پر آ گئی ہے، کیا کہیں گے اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، تقریباً 2.5 سے 3 سال کا عرصہ لگا، اور نیوز ون کو میں ظاہر ہے مبارکباد دیتا ہوں، چینل کو۔ سب سے پہلے نیوز ون نے عزیر بلوچ کا جو کنیکشن تھا ملک سے باہر، اس کو اپنے پروگرامز میں ہائی لائٹ کیا۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے بتایا، لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ معاملہ صرف ایک گینگ کا نہیں ہے، گینگ وار کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ملک سے باہر موجود جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ براہ راست روابط ہیں عزیر بلوچ کے، اور عزیر بلوچ جو ہیں وہ ان کو ایرانین پاسپورٹ دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی ہم نے اپنے پروگرام میں نیوز ون میں بتایا لوگوں کو، بہت پہلے، جب کوئی ماننے کو تیار بھی نہیں تھا، کہ عزیر بلوچ کو ایران کی انٹیلیجنس نے روکنے کی کوشش کی۔ پاکستان کو، جو پاکستان کی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے، ان کی طرف سے رابطہ ہوا کہ جو عزیر بلوچ کو ہینڈ اوور کیا جائے پاکستان کے، تو ایرانیز انوالو ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد ایک ڈائیلاگ ہوا خلیجی ریاست میں، اور عزیر بلوچ کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا۔ اور اب یہ بہت ہی، میرے خیال سے بہت بڑی آج ایک خبر ہے کہ عزیر بلوچ، جو کہ جس کو اسلحہ دیا گیا، جسے قتل کروائے گئے، جس کو کراچی کے اندر بدامنی پیدا ہوئی، اب یہ بدامنی، یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آتی تھی کہ اس بدامنی کے پیچھے پاورفل، طاقتور سیاسی شخصیات ہیں، لیکن اب یہ بات طے ہو گئی، جو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے، کہ اس کے لنکس باہر سے ہیں۔ یہ بابا لاڈلا، باقی گروپ سارے یہ کراس کرتے تھے کراچی سے، ان کا اسلحہ کیسے ان کو ملتا تھا، اس کے بعد یہ بلوچستان کے اندر کئی دہشت گردی کی واقعات میں یہ لوگ ملوث تھے، اور پھر ان کو ایران میں رکھا جاتا تھا، اور ایران سے خلیجی ریاستوں کے تھرو ریموو کرتے تھے۔ تو یہ ساری، میرے خیال سے سارے ثبوت اب چونکہ آ گئے ہیں، تو فوجی عدالتوں میں یہ پہلا کیس اپنی نوعیت کا اس طرح سے جائے گا کہ جو سیاسی روابط رکھنے والی شخصیت کو وہاں پہ بھیجا جائے گا، اور مقدمے چلیں گے یقیناً۔ اور دیکھنا بھی یہ ہے کہ ان کو بیٹھ کے جو آرڈر دے رہے تھے شخصیات، کیا ان کے نام سامنے آتے ہیں اس مقدمے کے دوران یا نہیں، لیکن یہ شارٹ، بہت کم عرصے کا یہ ٹرائل ہوگا، یہ بہت دور نہیں پکڑے گا۔ شاہد مسعود صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ آپ نے اپنے پروگرام سے ہمیشہ دہشت گردی کو بے نقاب کیا ہے، سہولت کاروں کو بے نقاب کیا ہے، اور کرپشن کی اگر بات کی جائے تو اس سلسلے میں بھی آپ اپنے پروگرام میں متعدد بار اس سلسلے میں بات کرتے رہتے ہیں، بے نقاب بھی کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے انکشافات ہیں جو آپ کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عزیر بلوچ کے خلاف تو مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیج دیے جائیں گے، جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف کس طرح سے کارروائی عمل میں آ سکتی ہے؟ جی، سہولت کاروں کے خلاف بالکل آئے گی، کیونکہ عزیر بلوچ نے جو کچھ بیانات دیے ہیں اس کا کچھ حصہ آج رات کو جو میں پروگرام کروں گا تو اس میں بھی بتاؤں گا کہ ان کی جی آئی ٹی کیا ہے، اور انہوں نے کن شخصیات کا نام لیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ کن کہنے پہ میں نے قتل کیے، اور کنہوں نے۔ دیکھیں، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی شخصیت کو وہاں پہ رکھیں، اس کو سپورٹ کریں پولیٹیکلی، اور اس کے بعد پھر اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ نکلے، وہ ایرانی شہری نکلے۔ اور یہ اس وقت، یہ میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاؤں کہ حالیہ اس کی گرفتاری کے بعد ایون کچھ واقعات دہشت گردی کے بلوچستان میں ایسے پیش آئے جس میں براہ راست اس نے پھر ہیلپ کیا، اس نے بتایا کہ جی میرے جاننے والے کی کسٹڈی میں تھا، میرے جاننے والے اس میں ملوث تھے، ہم لوگ یہ کرواتے تھے، ہم وہ کرواتے تھے، اور کہیں نہ کہیں
اس کا لنک جا کے گلبشن یادیش سے بھی آنے والے دنوں میں نکلا ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر، گوادر کے اندر، کراچی کے اندر اس نے نام لیا تھا گلبشن نے، تو کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ اس کا گلبشن کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی لنک نکلے گا، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایران سے بلوچستان میں آپریٹ کرتا تھا، اور کراچی بھی اس کا ٹارگیٹ تھا گلبشن کا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، سینئر تجزیہ کار ہیں آپ نے اپنا وقت دیا۔ عزیر بلوچ کے خلاف مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔